آگے بڑھتے ہیں. استقامت کیا ہے؟ استقامت کیا ہے اور اسے کیسے نیکیوں پر استقامت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. استقامت عموماً ایک ایسا عمل جس پہ دوام اختیار کیا جا سکے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھا جا سکے، تو اس عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا در حقیقت یہ ایک استقامت ہے. اچھا، رمضان شریف کے اندر ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور الحمدللہ صبح سے لے کر شام اور رات تک مسلسل تقریباً نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اس طرح جیسے سحری کے اندر اٹھنا ہے تو یہ بھی رمضان شریف کی برکت ہے. عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکتے مگر رمضان شریف میں جو ہے وہ تہجد پڑھنے کا بھی موقع میسر آ گیا. تو یہ جو رمضان شریف کے اندر جو خاص طور پہ عبادات ہیں، اگر اس پر ہم استقامت کو لے رہے ہیں تو اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ اگر ان تمام تر عبادات کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس کی کیفیت انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی طاری ہوتی ہے. وہ ایک حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے، ایک کیفیت اسے نصیب ہوتی ہے، اور وہ جو عبادت کی مٹھاس اور ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوتی ہے وہ اس کو مزید اس کام کو جاری رکھنے پر ابھارتی ہے. یہ کام بہت اچھا ہے، اس سے مجھے طمانینت نصیب ہوئی، اطمینان نصیب ہوا، روحانیت نصیب ہوئی، تو مجھے اس کام کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. دوسرا بڑا اہم فیکٹر ہے علم کا، کہ جب ہم کوئی بھی اچھا کام یا نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے فضائل ہمیں معلوم ہو جائیں تو اس کام کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ فضائل بار بار سنے جائیں تو اس رغبت میں الحمدللہ استقامت بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ اگر یہ نیک عمل میں کرتا رہوں گا تو اللہ کریم کی جانب سے یہ اجر بھی ہے، یہ ثواب بھی، اس کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، اخروی انعامات بھی نصیب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ نیک عمل پر جو اس کے فضائل و برکات جب بار بار پڑھے اور سنے جائیں گے تو اس پر بھی استقامت نصیب ہو جاتی ہے. تیسرا بڑا اہم فیکٹر ہے نیک صحبت، یعنی وہ افراد اللہ کے محبوب بندے جو نیکیوں پر مسلسل عمل درآمد کرتے رہتے ہیں اور پوری زندگی ان کی نیکی کے اندر گزرتی ہے. ایسے نیکوں کی صحبت جب اختیار کی جاتی ہے تو پھر نیکی پر استقامت اختیار کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. جیسے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی طرح فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ جو گیدرنگ ہے نا نیک صحبت، یہ نیک صحبت بھی آپ کو نیکی کی طرف لے کر آتی ہے اور نیکی اختیار کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک اور فیکٹر ہے استقامت میں جو ایک رکاوٹ بنتی، بری صحبت. یہ جو بری صحبت ہے یہ آپ کو نیکی سے بھی روکتی ہے اور نیک کام پر استقامت سے بھی روکتی ہے. جب آپ کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کی سرشت میں نیکی ہے ہی نہیں یا جن کی طبیعت اور مزاج میں نیکی نہیں ہے، تو آپ کو نیکی کی طرف جانے سے روکیں گے. آپ کو ابھارے ارے چھوڑ یار، یہ بعد میں کر لیں گے، یہ کام بعد میں کر لیں گے، بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، یا ابھی چھوڑو اس کو بعد میں اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود بخود نیکی کی طرف جو آپ کا جذبہ تھا وہ ماند پڑنا شروع ہو جائے گا. تو نیک صحبت اختیار کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری بری صحبت سے اجتناب کرنا بھی ہے. اور پھر آخری اور اہم چیز یہ ہے اس کے اندر کہ رب کریم سے دعا مانگے، بار بار دعا مانگے کہ رب کریم جب تو نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی تو اس پر استقامت بھی مجھے عطا فرما. جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ پروردگار جب تو نے ہدایت نصیب فرما دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اور جو استقامت اختیار کرتے ان پر جو انعامات ہیں اس کو جب مسلسل پڑھیں گے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک وہ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کریں تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری ہے، رب کی رضا کی خوشخبری ہے. جب یہاں اپنے نفس کو روکے رکھا تو پھر آخرت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہاری خواہش ہوگی جنت کی نعمتوں کی موافقت میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.